طلباء اور طالبات میں یہ بھرم، کیا یہ یقین دماغوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ سائنس اور کامرس لینے کے بعد ہی ان کا کریئر بنے گا. غلط. آرٹس، یہ تینوں فیکلٹی، مطلب یہ فیکلٹی جو ہیں، آپ کا رجحان جو آپ کو اندر سے اچھا لگے گا، جس میں آپ کا رجحان ہوگا، اس میں آپ اپنا کریئر بنا سکتے ہیں، نہ کہ صرف سائنس اور کامرس میں. اور یہ اگر دیکھا جائے کریئر کو تو ارے بھئی یہ نوکری کو لے کر جو کریئر بنایا جاتا ہے وہ بھی ایک غلط بات ہے. آپ علم نوکری کے لیے نہیں ہوتا. علم اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو سمجھیں. جن کو اپنی صلاحیتوں کی مارکیٹنگ کرنے کا ہنر آتا ہے وہی اپنا بہترین کریئر بناتے ہیں. نوکری کرنا بری بات نہیں ہے، آپ اپنی سروسز، اپنی خدمات بیچ رہے ہیں. اور رہی بات کریئر کی تو صاحب ایک اندازے کے مطابق 37,000 اپورچونیٹیز ہیں. ذہن کو کھولنے کی ضرورت ہے. آنکھیں کھولیے، اپنا وقت دیجیے، تھوڑا پیشن سے کام کیجیے، اپنے آپ پہ صبر کیجیے، بھروسہ ہونا چاہیے اپنے آپ پر. کریئر بنانے کا سب سے بہترین شعبہ ڈپارٹمنٹ ہے تجارت، بزنس مین. اگر آپ کو اس میں ترقی کرنی ہے تو اس جو بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں ملازم بن جائیے، سیکھیے. کیونکہ تجارت، ایک تاجر اپنے جانے کے بعد ایک سلطنت چھوڑ کے جاتا ہے، ایک امپائر، ایک بزنس چھوڑ کے جاتا ہے. اور ملازمت والا پینشن اب وہ بھی بند ہونے والی ہے. تو بہرحال آپ تجارت میں اپنی کوششیں کو جاری رکھیے. اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی انبیاء کرام تھے، پیغمبر تھے، ان کی سب سے بڑی سنت تو ذریعہ معاش تجارت ہی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کا پیشہ کاشتکاری تھا. اس کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ درزی، فیشن ڈیزائننگ کا کورس. اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار، اسٹیل مینوفیکچرنگ، میکینیکل انجینئرنگ. یہ کہاں سے آیا؟ حضرت الیاس علیہ السلام کا بنکر کپڑوں کی میل کی تجارت. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بکریاں چرانا، گوٹ فارمنگ. اور حضرت سلیمان علیہ السلام تانبے کی صنعت سے اللہ نے ان کو نوازا تھا. تو تاجر بنیے، اور تاجر بننے کے لیے نوکری کیجیے. امتحان کی تیاری کیسے کریں؟ یہ اپنے مزاج کے مطابق ایک پلان بنائیے. دیکھیے، تیاری ان لوگوں کی اچھی ہوتی ہے جن کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے. تو دوران امتحان یا امتحان جب قریب آنے لگتے ہیں تو ہیلتھ کانشیس بہت ضروری ہے. رات سونے کے لیے سو جایا کیجیے. صحیح طریقہ تو یہی ہے. کچھ لوگ تو جگو ہوتے ہیں، ان کا ایک عادت بن چکی ہے، پر یہ صحیح عادت نہیں ہے لانگ رن کے لیے. تو رات سونے کے لیے سو جایا کیجیے. صحت آپ کی اچھی رہے گی تو توجہ بھی صحیح رہے گی، کانسنٹریشن امپروو ہوگا. آپ پلان ایسا بنائیے اسٹڈی کا، آپ کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کتنا سمجھتے ہیں. آپ کتنا، کیونکہ ایگزام لکھنے کا ہوتا ہے، سمجھ. اور دماغ ان چیزوں کو کبھی نہیں بھولتا جن کو وہ سمجھتا ہے. اور یہ تیاری ہمیشہ کے لیے آپ کو کام آتی ہے. اور خاص کر 5 سے لے کر 12 تک جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں، کالجز میں، اگر اس کو سمجھ کر پڑھا جائے تو بڑے سے بڑا کمپٹیشن کے ایگزام، UPSC MPSC کتنے بھی ٹف ایگزام ہونے دو، 85% اس میں سے ہی پوچھا جاتا ہے. 5 سے لے کر 12 تک جتنے سبجیکٹ، جغرافی ہو، ہسٹری ہو، لٹریچر ہو، جو بھی ہم پڑھتے ہیں، جتنے بھی ٹاپ کے ایگزام، مقابلے جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایگزامینیشنز ہوتے ہیں، اس میں 85% اسی میں سے پوچھا جاتا ہے. آپ کو 15% یا 20% کرنٹ نالج لینا پڑتا ہے. آپ سمجھ کر پڑھیں گے. اسٹڈی کا صحیح طریقہ یہی ہے، سمجھ کر پڑھنا. تو دماغ
ان چیزوں کو کبھی نہیں بھولتا جن کو وہ سمجھتا ہے۔ تو امیجنیشن پاور آپ کا امپروو ہوگا تو سمجھ بھی بڑھے گی، اور یہ سمجھ ہی آپ کو کانفیڈنس دلاتی ہے۔ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں ایگزام ہونے کے بعد وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتنا اسکور کریں گے، کتنے مارکس لیں گے۔ یہ کانفیڈنس کی بات ہے، یہ تیاری کی بات ہے۔ تو ایک لاہ عمل ایک ٹائم ٹیبل بننا بہت ضروری ہے۔ 24 گھنٹے مطلب 1440 منٹ سب کو ملتے ہیں، ان کی پلاننگ پراپر کیجئے، رات کی نیند بھی بھرپور لیجئے، ڈائٹ اچھا کیجئے، اور آخر دنوں کے جو وقت ہے بہت قیمتی ہوتا ہے، کلاس کو برابر اٹینڈ کیجئے۔ اور خاص بات، اپنے آپ کو سیلف موٹیویٹ کیسے کریں اس پہ دھیان دیجئے۔ کتابی کیڑا بن کر ٹینشن لے کر کام نہیں کرنا ہے۔ اپنی دن بھر کی ایکٹیویٹیز میں سے مطلب 24 گھنٹے میں سے اپنوں کے لیے بات کرنے کا وقت نکالیے، کچھ روٹین آپ کا کام وہ بھی کیجئے، ورنہ ایک مونوٹونس رہنے کی وجہ سے بھی ٹینشن آتا ہے اور اس میں دھیان بھٹکنے لگتا ہے، نیند آنے لگتی ہے۔ کیونکہ جتنا آپ گیپ رکھے تھوڑا فری ہو کر لوگوں سے ملنا جلنا بھی ضروری ہے، اور آپ ہر پر اس میں ذہنی طور پر مصروف رہ سکتے ہیں، آپ اس کو ریمائنڈ کر سکتے ہیں۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ ایک نارمل زندگی ہی جئیں اور وقت کی پابندی کریں، اور دیکھیں کہ آپ کتنا سمجھ پا رہے ہیں۔ اور اس طرح سے جب ایگزام دیں گے تو یہ آپ تناؤ مکت ہو کر فری ذہن سے، کبھی کبھی کئی قسم کا فوبیا ہوتا ہے، اس فوبیا سے بچنے کے لیے سیلف کانفیڈنس ضروری ہے۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔